آپ جب اپنے کالج میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس کم ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں بلکہ پرنسپل صاحبہ بحیثیت ایک پیرنٹس کے درمیان میں ہوں، ہے نا؟ بہرحال آج جتنے ڈگنیٹیز نے اپنی اپنی باتیں کہی ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو کے حوالے سے کہی گئی ہے، اور یہ پروگرام اردو کے حوالے سے سننے میں بہت اچھا جب لگتا ہے جب جان اور مسٹر جان اردو کی ہو اور جان جب ادا کر رہے ہوں تو ہم سب کی جان بن جاتے ہیں۔ اب یہ بڑا لمحہ جذباتی لمحہ ہے۔ اردو میں تو تمام چیزیں جو ہے اس کا سینہ، اپنا دل، اس کی تمام چیزیں اتنی وسیع ہوتی ہے کہ ہم سبھی چیزوں کو سمیٹتے ہیں، سمو لیتے ہیں، اور ہم آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے ہم اپنے محبوب سے کرتے ہیں۔ محبوب سے مراد ہماری یہاں پہ ہماری مادری زبان ہے، جو زبان آپ کی بن گئی ہے، جس کو رفیہ نوشین صاحبہ نے کہی ہے کہ آپ کی زبان میں وہ میٹھی چاشنی ہے کہ شہنشاہ اودھ کی زبان اگر لکھنؤ میں ہم ہوتے تو آپ کہا کرتے کہ سر آپ تشریف لائیں، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے۔ بہرحال یہ تمام بچیاں شہر وہ شہنشاہ اودھ ہو یا شہر نظام کا شہر ہو، یہ دونوں نوابوں کا شہر ہے۔ یہاں دونوں جگہ پہ تہذیبیں پلتی ہیں، اور یہاں ہماری وراثت میں جو ہے اردو تہذیب ہے، اردو کلچر ہے، اردو کی تمام محبتیں ہیں۔ آج حسین عالم ڈگری کالج کی تمام محبتیں ہمارے ڈاکٹر افسوس صاحب کے نظر ہے، جان صاحب کے نظر ہیں، اور فریم صاحب کے نظر ہے۔ میں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان میں فلاسفر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اردو کے لٹریچر کے وہ فکر کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کسی اور سانچے میں ڈھالتے ڈھالتے اردو سے اپنی دوری نہ بنا سکے، اور پھر مسئلہ یہی آیا کہ میں کسی اور شعبے سے محبت کرتا تھا اور کسی اور شعبے میں جا کر کے میں شادی کیسے کروں، ہے نا؟ بہرحال جو ڈر خوف تھا وہ ڈر خوف بالکل پیرنٹ کا صحیح تھا۔ اگر وہ ڈر خوف نہ ہوتا تو آپ وہ مقام تک آپ نہ پہنچ پاتے، کیونکہ ہمیں جس زندگی کے شعبے میں جو سبجیکٹ لینا ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدوس جی اور میرے پیارے 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 بچیوں، آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ خاص اس لیے کہ میں جب سے یہاں پر ہوں اس کالج میں، یہ پہلا موقع ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی خاص پروگرام ہے، کیونکہ ہم نے ودیشیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہاں اردو چل رہی ہے، ہندی چل رہی ہے، ان یونیورسٹیوں میں لوگ سیکھ رہے ہیں ہمارے دیش کی بھاشائیں، اور پھر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، میگزینس میں پڑھتے ہیں، نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، لیکن ساکشات ہمارے سامنے آج جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خاص موقع ہے، اور اس کے لیے میں ہمارے ان دونوں مہمانوں سے تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ ایک چھوٹے سے، بہت ہی ادنا سے چھوٹے سے کالج میں آ کر انہوں نے اس جگہ کو پوتر کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدوس جی، میں آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کرتی ہوں، ہاردک دھنیہ واد ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ چھوٹے ہو، بس آپ صرف قد میں ہی چھوٹے ہو، انیتھا تو آپ کے وچار، آپ کی کوشش اتنی اونچی ہے، جو بھی کوشش بچیوں کے لیے کی، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارا کام ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے بارے میں سوچنا، آپ کو سفل بنانا، آپ کو زندگی میں ایک مقام تک پہنچانا، جو کچھ بھی ہو سکا آپ کے ویلفیئر کے لیے ہم کام کرنا، یہی ہمارا بس ایک ہی ایک ادیشیہ ہے۔ کالج کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں سب سے اہم صرف اور صرف یہاں کی دیش، صرف اور صرف آپ کا ویلفیئر ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ کوئی بھی پروگرام ہو وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے، اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں نے اتنی زیادہ اتسکتا بتائی، اتنے پرشن پوچھے، اور آگے بھی پوچھنے والے ہو۔ I'm sorry کہ مجھے بیچ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرنا پڑا،
क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आपके फ्लो में थोड़ा सा रुकावट आ गई है। और अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम का थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ तो सारांश ये है कि सब कुछ जैसे डॉक्टर कुद्दूस ने किया है, जी ने कहा है कि कोशिश करते रहना चाहिए। तो अगर आप लोग कोशिश करें तो सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि इन लोगों की मदद से आप विदेशों में भी जाकर अपने सपने साकार कर सकते हो। और जैसे रफ़िया जी ने कहा, मुझे एक बात उनकी याद आ रही है कि सपने देखना सीखो। तो ये बात मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि सपने देखना चाहिए। सपने जो जागते हुए देखे, सोते हुए नहीं, क्योंकि अगर सोते हुए सपने देखोगे तो उठने का मन नहीं। तो वाकई में यह है, ज़िंदगी के अंदर रमक पैदा हो जाती है। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत ही अहम खुतबा पेश किया। हमारे बीच में दो अहम शख्सियात, जनाब फ़िरोज़ अख्तर साहब कलकत्ता से तशरीफ़ ला चुके हैं, शायर हैं और हमारे बीच जुड़े, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे ही साथ काम करने वाले उर्दू मार्क सोसाइटी फॉर पीस के सदर जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब हैं तो बैंक के मुलाजिम, लेकिन उर्दू का जज्बा और उर्दू वालों की कदर इस तरह से करना जानते हैं कि मत पूछिए। मैं समझता हूँ कि इनके साथ भी अफरोज़ ताज साहब वही है कि चाहते किसी और को हैं और इश्क किसी और से है। मुलाजिमत बैंक की है, मोहब्बत उर्दू से है और हमदर्दी बच्चों से है। अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज जो है 2-3 जो हमारे मेहमान हैं, इनको ये अनमोल रतन अवार्ड से सरफराज करेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। हमने फ़ौरन जो है, जैसे ही हमें नाम और वक्त का तयन हुआ, हमने फ़ौरन मुख्तार अहमद फरदीन साहब को याद किया कि ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि दो अहम शख्सियतें हमारे बीच में आ रही हैं, तो क्यों ना जो है ऐसा किया जाए। उसको वो सर ने फ़ौरन कबूल भी किया। तो बहरहाल एक बार ताली पड़ा है कि यजीदियों की ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, यजीदियों की ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। यजीदियों की ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। और दो शेर के ज़र्ब सहता, देखिएगा ज़र्ब सहता दिल शिकस्ता आदमी, ज़र्ब सहता दिल शिकस्ता आदमी, भीड़ में भी रह के तन्हा आदमी, मेरे हंसने पर बहुत नाराज़ है, मेरे हंसने पर बहुत नाराज़ है, मेरे अंदर रोने वाला आदमी। ज़र्ब सहता दिल शिकस्ता आदमी, भीड़ में भी रह के तन्हा आदमी, मेरे हंसने पर बहुत नाराज़ है, मेरे अंदर रोने वाला आदमी। और अभी अमेरिका साहब ने शेर सुनाया था, उससे मिलता जुलता शेर कि रास्ते में चट्टान खड़ी है, पानी में तुग़यानी है। रास्ते में चट्टान खड़ी है, पानी में तुग़यानी है, पत्थर से रास्ता निकलेगा पानी फिर भी पानी है। रास्ते में चट्टान खड़ी है, पानी में तुग़यानी है, पत्थर से रास्ता निकलेगा पानी फिर भी पानी है। और खुलजा सिमसिम कहने वाले तूने अभी क्या देखा है, खुलजा सिमसिम कहने वाले तूने अभी क्या देखा है, आगे एक घना जंगल है अभी से क्यों हैरानी है। खुलजा सिमसिम कहने वाले तूने अभी क्या देखा है, आगे एक घना जंगल है अभी से क्यों हैरानी है। तो आपका बहुत 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 कीमती वक्त लिया। रहे आखिर में एसआई होने वाले थे कि रिटायर्ड हुए। बहरहाल ये एक अलग मामला है। मैंने बच्चों से ज़्यादा बच्चों का ख्याल शुरू से रखा है, घर में भी और स्कूल में भी। और उसकी वजह ये है कि अगर हमारी बच्चियां पढ़ती हैं तो समझिए कि एक नस्ल तालीम याफ्ता हो जाएगी। और बच्चियों के यहाँ जो सीखने का, समझने का जो मादा होता है, मैं यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों के यहाँ नहीं होता है, लेकिन इनके यहाँ ज़्यादा है और ये ज़्यादा सिंसियर होती हैं। अभी नौशीन साहबा एक बात कह रही थी कि आप अपनी तमाम मुश्किलात शेयर कीजिए माँ बाप से, टीचर से, किसी से भी, ताकि आप
صحیح راستے پر چل سکیں. سب سے بڑی بات یہ جو ہے سیلف ڈیفینس کی بات آتی ہے. میں سمجھتا ہوں سیلف ڈیفینس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیلف ڈیفینس آپ سیکھ لیں, لیکن سب سے بڑا سیلف ڈیفینس آپ کا اعتماد ہوتا ہے, آپ کا بھروسہ ہوتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو میرے خاندان کے لیے خراب ہو, جسے میرے مذہب نے منع کیا ہو, جسے میرے سماج نے منع کیا ہو. یہ سوچ اگر آپ کے یہاں رہے گا تو آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا غضب نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ آپ کے یہاں, عورتوں کے یہاں خاص کر جو ایک قوت ہوتی ہے وہ تمام مخلوقات میں بہت ہی افضل قوت ہے, وہ ہے صبر. صبر جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیا ہے اس کا آپ صحیح استعمال کریں, اور اگر اپنے اعتماد کے ساتھ, اپنے بھروسے کے ساتھ زندگی گزاریں, یقیناً آپ گزاریں گے. اس لیے کہ اچھا غریب اور امیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. پڑھائی لکھائی کا معاملہ یہ ہے کہ جو پڑھ لے وہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے, جو نہیں پڑھے وہ پڑھا لکھا نہیں کہلاتا ہے. غریب اور امیر نہیں ہے. امیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دولت سے علم حاصل کیا جا سکتا تو جتنے بڑے تاجر ہیں, جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ آج ایک بہت بڑے فلاسفر ہوتے, عالم ہوتے, شاعر ہوتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. دولت سے سب کچھ تو حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن علم کے لیے آپ کو, آپ کے اندر وہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو پڑھنا ہے, صرف کام کے لیے نہیں بلکہ ہم کو ایک اچھے انسان ہونے کے لیے پڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ تیار ہیں. بہت خوشی ہوئی. الفاظ میں ہندی اور اردو پڑھاتا ہوں, اور کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہندی اردو ساتھ ساتھ کیسے پڑھائی جا سکتی ہے, کیونکہ اکثر ہندوستان میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے میں ایک ہی زبان ہے. جیسے میں کہوں گا کہ میں ہندی بول رہا ہوں, میں اردو بول رہا ہوں, میں ہندی اردو بول رہا ہوں, آپ کو کیا پتا کہ میں کون سا بول رہا ہوں جب تک میں نہ لکھوں, ہے نا. تو پھر لپی رسم الخط کی بات آتی ہے. تو ہم دونوں رسم الخط پڑھاتے ہیں. پہلے ہم دونوں لازمی, مطلب دونوں ریکوائرڈ ہوتے تھے کہ دونوں ہندی دیوناگری اور اردو نستعلیق دونوں کو سیکھنا تھا ہر اسٹوڈنٹ کو. پھر کافی اسٹوڈنٹ شکایت کرتے تھے کہ نہیں مشکل ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ چلو آپشنل ہے, آپ ان میں سے ایک چنیں, اور پھر بعد میں اگر دوسرا سیکھنا چاہیں, دوسری لپی سیکھنا چاہیں تو ضرور سیکھ سکتے ہیں. اب جب ہم نے آپشنل کیا تھا تو سارے لوگ سیکھنے لگے, تو ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے. تو کافی اسٹوڈنٹس دونوں سیکھ لیتے ہیں, اور ہمارے جو سسٹم کافی الگ ہے. میجرز اور مائنرز اور یہ ساری چیزیں شاید آپ لوگ واقف ہیں. امریکن یونیورسٹیز میں جو بھی ڈگری آپ کریں اس میں کافی ریکوائرمنٹس ہیں, کافی الیکٹیوز بھی ہیں. جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کم سے کم 3 یا 4 سیمسٹر فورن لینگویج سیکھنا ہی ہے. فورن لینگویج کا مطلب ہے جو جیسے آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر اردو یا ہندی فورن پوری فورن نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کی بات ہے, لیکن ہمارے لیے عربی, فارسی, ہندی, اردو, ٹرکش, ہیبرو, چائنیز, جاپنیز, کورین, یہ سب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہیں. تو یہ بالکل فورن ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو انگلش بولنے والے ہیں, جو بچپن سے انگلش یا اسپینش بولنے والے ہیں, ان کے لیے بالکل مختلف لینگویجز ہیں. ان کے لیے کافی مشکل ہے, جیسے میرے لیے مشکل تھی جب میں نے شروع کیا تھا, لیکن سیکھ لیتے ہیں. ہمارے پورے کافی پیڈاگوجیکل سائنس کافی بڑھ چکا ہے آگے. سو ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیسے سکھائیں, کیسے لینگویجز کیسے پڑھائیں. تو ہم صرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں. اور جیسے لوگ بات کرتے ہیں لہجہ, یہ سب آنا چاہیے. اور دوسری بات ہے جو اگر آپ جیسے تیلگو بولنے والے ہیں تو آپ اردو یا ہندی سیکھیں تو آپ کے لیے بھی فورن ہے, اچھے خاصی ڈفرینس ہے. انفیکٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندی اور انگلش زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں اور تیلگو کافی ڈفرینٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ دونوں سیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہندی اور اردو یا ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں میجر کرتے ہیں, اس کا مطلب ان کا ڈگری ہے BA ہندی اردو یا BA ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں, ان کو دونوں رسم الخط یعنی دونوں لپیاں سیکھنی پڑتی ہیں. اب کئی باتیں کرنی ہے, لیکن ہمیشہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں افروزی سے پہلے بولتا ہوں تو یہ شکایت کریں گے کہ میں نے ان کی ساری باتیں چھڑا لی, تو میں کم بولوں گا. لیکن ٹرانسلیشن مطلب ترجمہ کی بات ہے, تو
ہم ضرور پاپولر کلچر میوزک پر کام کرتے ہیں، لیکن میں غالب سے بھی میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں غالب کو بہت پسند کرتا ہوں اور غالب کا ترجمہ کر رہا ہوں انگلش میں، اور میں پوری جو بہر وزن وغیرہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ردیف قافیہ تو سچ نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن رائم اسکیم تو وہی رکھتا ہوں. تو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، آپ سب جانتے ہیں نا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. In my fate it wasn't written to be with my love united. In my fate it wasn't written to be with my love united. Had I gone on living longer, love would still be unrequited. میں بس دو اور باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے مکتا، چلو مکتا میں بالکل اینڈ میں کروں گا، میرا گرینڈ فنالے ہوگا. اس بیچ میں کہنا چاہتا ابھی اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں مطلب میں کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر ہم 3 الگ الگ فیملی سے ملے، 3 دوست عزیز فیملی سے ملے ہیں جن کی بیٹی، بڑی بیٹی تیار ہیں جانے کے لیے باہر تعلیم کے لیے، شکشا کے لیے، پڑھائی کے لیے. اور تینوں فیملیز میں کچھ ریزسٹنس آ رہے ہیں، اور زیادہ تر باپ کی طرف سے ریزسٹنس آ رہا ہے کہ ہماری بڑی بیٹی وہ کیسے جا سکتی باہر، لڑکا ہو تو جا سکتا ہے لیکن لڑکی کیسے. میں کہہ رہا ہوں آج لڑکیوں کا زمانہ ہے، عورتوں کا زمانہ ہے. امریکہ یا UK ہمیشہ سے تھا. جی تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب امریکہ جا کر اور چائنا جا کر، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ جتنے تعلیم کے لیے جتنے دور جانا چاہیے، جتنے چاہے چائنا نہ ہو تو یا UK یا کہیں بھی آسٹریلیا، تو وہاں پر بھی مطلب شریف لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی تعلیم وغیرہ سب ہو سکتی ہے. ایسی نہیں ہے کہ بہت بڑے خطرے ہیں. تو میرے خیال سے ہم نے تینوں فیملیز کو رائے دی کہ بھائی اپنے بیٹیوں کو ضرور باہر بھیجیے پڑھائی کے لیے، کیونکہ بہت ضروری ہے. جو بیٹی خود جانا چاہتی ہیں تو کیوں روک رہے ہیں. اور ایک فیملی میں ہنس رہا تھا، وہ کہہ رہے نہیں ہماری بچی تو ہم ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم، اب ہائی اسکول میں بہت کم ٹائم ملتا تھا ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بات چیت کرنے کا، تو ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کالج جا رہے ہیں بھائی، وہ آپ بالکل وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ تو ہمیشہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ پروجیکٹس پر کام کر رہی ہوں گی یا ہوم ورک یا کمپیوٹر پر بیٹھی ہوں گی، تو آپ سے تھوڑی بات کر سکیں گی. تو گھر میں رکھنے کی کوئی ضرورت، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں میری طرف سے یہ رائے تھی. دوسری بات ہے کہ بالکل اردو اور ہندی دونوں جو ہیں امریکہ بھی خود پہچان چکا ہے اور ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ عالمی زبانیں ہیں، مطلب ورلڈ لینگویجز ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، شاید یہ بات افروز بھائی بھی کہنے والے تھے کہ اردو ہندی اگر ہم ایک ہی زبان سمجھتے ہیں تو دنیا کی نمبر 2 زبان ہے آبادی اور مطلب بولنے والے کی آبادی کے حساب سے. چائنیز کے بعد انگلش جو ہے نمبر 4 پر ہے، اسپینش نمبر 3 پر ہے. تو ایسی بھی نہیں ہے کہ یہ چھوٹی موٹی زبانیں ہیں، یہ تو میجر ورلڈ لینگویجز ہیں. اور اردو اور ہندی کہانی بولی جاتی ہے کینیڈا، USA میں. آف کورس بڑے بڑے کمیونٹیز ہیں، اتنے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر 15-20 ایون 30% تک لوگ ہندی اردو سمجھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے شہر میں اچھے خاصے ساؤتھ ایشینس رہتے ہیں، تیلگو ایسوسیشن ہے، تامل ایسوسیشن ہے، سب ہیں. ایسے ضرور مطلب نہیں ہے کہ ہر امریکن اردو یا ہندی سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اچھے خاصے لوگ یونیورسٹی میں ہمارے پروگرام میں سب ملا کر لینگویجز میں 150-200 لوگ ہر سال پڑھنے آتے ہیں. تو USA میں اچھے بڑے پروگرامس ویسے ہیں، لیکن ہر بڑی یونیورسٹی میں اردو اور ہندی پڑھائی جاتی ہے. اور جیسے آپ نے ذکر جمیل اختر صاحب، تو ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام ہے جینیفر ڈوبرو. جینیفر ڈوبرو جب وہ انڈر گریڈ کر رہی تھی، مطلب BA کر رہی تھی، ہمارے ہی پروگرام میں آئی تھی. ہم 22 سال سے امریکن اسٹوڈنٹس کو ہندوستان لے کر آ رہے ہیں اور ان کو یہاں پڑھاتے ہیں. 6 ہفتے کا پروگرام ہے جس سے ہم اسٹڈی ابراڈ کہتے ہیں. تو ان کو یہاں پڑھاتے ہیں، یہاں ساؤتھ ایشین اور انڈین کلچر کے بارے میں سکھاتے ہیں. اور تو جینیفر ڈوبرو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے سب سے پہلے بیچ میں 1999 میں، شاید جب وہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر BA کر رہی تھی. اس کے بعد وہ PhD کر کے خود پروفیسر بن گئے. ان کی دوسری کتاب ابھی نکلی تھی اور وہی بائی چانس پاپولر لٹریچر پڑھ رہی ہیں.
تو ایسی نہیں ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ چکے ہیں اور افروز بھائی شاید کہیں گے کہ اردو سیکھنے کا مطلب صرف مرزا غالب یا علامہ اقبال کی بات نہیں ہے. پاپولر کلچر، فلم کلچر، جرنلزم، صحافت وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں. سو دنیا بہت بڑی ہے لیکن بہت چھوٹی بھی ہے. تو میرا جو اس غزل کا مقطع یہ ہے کہ یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا. So, oh these weighty mystic matters and your exposition, Ghalib, oh these weighty mystic matters and your exposition, Ghalib, we'd have slated you for sainthood were you not by drink delighted. Thank you. قسمت ہے کہ آپ قدوس صاحب نے اور آپ سب لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس قابل کہاں ہیں اور یہ ہم اتنی عزت کے مستحق ہیں، یہ ہمیں ابھی ابھی معلوم ہوا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بلانے کا. فضاؤں میں وہ خوشبو گھولتا ہے، فضاؤں میں وہ خوشبو گھولتا ہے، میرا محبوب اردو بولتا ہے. سرزمین حیدرآباد اور میں کہوں گا کہ گہوارے اردو کے باشندوں، اتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم آج آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. آپ لوگ تو اردو کا گہوارہ خود ہیں، اردو کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں اردو کا رنگ اور اس کا ماضی بھی. میں ماضی کی تلاش میں جان بھائی کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹہلتا ہوا کچھ ٹوٹے محلوں میں چلا گیا. ایک محل اتنا بوسیدہ تھا کہ ایسا لگتا تھا بس کہ اب چھت گرنے والی ہے. جب ہم اندر گئے تو اس معلوم ہوا کہ کچھ کمروں کی چھت بھی نہیں تھی، کچھ پردے پڑے ہوئے تھے ٹاٹ کے، اس میں کچھ فیملیز رہتی تھیں. ہم جھجک گئے، ٹھٹک گئے. ایک محترمہ سے ہم نے کہا کہ کیا ہم یہاں کے فوٹو لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور، کیوں نہیں، باشوق لے سکتے ہیں، آپ تشریف لائیے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. بڑا دل خوش ہوا. کچھ لوگ ٹاٹ کے پردوں سے پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. میں نے سوچا کیوں نہ میں 4 لائنیں لکھوں اور آپ سب کو سناؤں کہ ہیں ٹاٹ کے پردوں میں ہی اردو کے تلفظ، ہیں ٹاٹ کے پردوں میں ہی اردو کے تلفظ، ٹوٹے ہوئے محلوں سے انا جھانک رہی ہے. اے اردوئے بیمار کے غمخوار خبر لے، شیشی سے بس ایک دن کی دوا جھانک رہی ہے. آپ لوگ جب یہاں موجود ہیں تو شیشی میں دوا ایک دن کی نہیں رہے گی، تا قیامت رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو پر بہت کام ہو رہا ہے اس اسکول میں بھی، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اور کام ہوتا رہے گا. لیکن کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا مجھے یہ شک ہونے لگا ہے کہ اب اردو کو تھوڑا سا کم وزن دیا جا رہا ہے. لوگ کس کی کوشش ہے یہ نہیں بتاؤں گا اور نہ مجھے معلوم ہے ویسے، کیونکہ میں تو 38 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں. مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کی کیا صورت حال ہے اردو کی. جب میں گیا تھا 38 سال پہلے تو گھروں میں اردو کی میگزینس آتی تھیں اور اردو کے رسالے جریدے آتے تھے. ہم لوگ سب ناولیں اور رسالے پڑھتے تھے، کھلونا پڑھتے تھے. آپ لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. جب میں آیا تو میں نے دیکھا، اب لوٹ کے جب 38 سال کے اندر یہ فرق دیکھا کہ اب سوشل میڈیا، سیل فون، فیس بک، واٹس ایپ اس کا زور زورہ ہے، جس میں نہ ہندی کا رسم الخط یعنی لپی رہی ہے اور نہ اردو کا رسم الخط رہا ہے. سب رومن ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے. تو میں جب ایک دفعہ علی گڑھ میں
एक मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने ये कहा कि उर्दू हल्की पड़ती जा रही है, तो एक साहब ने कहा कि सिर्फ उर्दू ही की बात नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का जो सुनामी आया है वो उर्दू और हिंदी की दोनों की कागज़ की नाव को ले डूबा है। इसमें कोई शक नहीं। अब हम उर्दू हिंदी में लिखना पढ़ना इतना नहीं करते हैं, आप लोग तो करते हैं, जितना कि हम रोमन में करते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी राइटिंग सिस्टम में करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ऐसा है, इस कॉलेज में मैं देख रहा हूँ और बड़ा खुशी हो रही है कि आप लोगों में से कितने लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं। लेकिन उर्दू से जुड़ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान से ही जुड़ गए, बस आगे नहीं निकले, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ ये सोचने की बात है। उर्दू आपने अपनी फील्ड बनाई है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप महदूद हो गए, लिमिटेड हो गए सिर्फ, ऐसा मैं नहीं समझता। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मैंने दरियागंज दिल्ली में जब उर्दू की किताबें तलाश कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि उर्दू की किताबें, मैंने कहा आपके पास कुछ उर्दू की किताबें हैं? नहीं जी। उर्दू वाले शक्लन लग रहे थे लेकिन कह रहे उर्दू की नहीं है। तो किसी ने कहा आपको बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि आप उर्दू की किताबें तलाश करते कर रहे हैं, मज़हब की किताबें उधर दिखती हैं। तब मैं समझा कि अच्छा ये बात है, उर्दू को मज़हब से जोड़ दिया है या मज़हब ने उर्दू से जोड़ दिया है। इसमें कसूर किसका है, ज़रा ये सोचिए। अशआर के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ, अशआर के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। सब हमारा ही काम है, ये सारा हमारा ही काम है। जिस तरह से मेहरुन्निसा ने एक कबूतर उड़ाया, जब शहजादा सलीम ने पूछा कि कैसे उड़ा, उसने दूसरा भी उड़ा दिया। एक तो उड़ा चुके हैं हम और दूसरा भी उड़ाने के कोशां हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उर्दू के पढ़ने वाले, उर्दू पर रिसर्च करने वाले, उर्दू पर पीएचडी करने वाले, उर्दू पर किताबें लिखने वाले अपने बच्चों को उर्दू से हटा रहे हैं, या यूँ कहूँगा मैं कि उर्दू को की तरफ रुजू नहीं कर रहे। ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अब मैं एक बात बता दूँ, मैं उर्दू का यहाँ मुकदमा नहीं पेश करने आया हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उर्दू भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सारी ज़ुबानें हैं। इसकी अहमियत आपको तब होगी जब आप मुल्क से बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा जान भाई बता चुके हैं, जर्मन, चाइनीज़, जैपनीज़ और फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ाई जा रही है, ऐसे ही उर्दू हिंदी भी पढ़ाई जा रही है और दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं। एक बराबर के क्रेडिट्स होते हैं। जहाँ सवाल है उर्दू का, तो उर्दू भी फ्रेंच की तरह बहुत ही शायराना ज़ुबान और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नज़ाकत से भरी हुई मीठी ज़ुबान कहलाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू ज़बान को सीखना बड़ा कड़वा काम है, लेकिन जब आप सीख जाएं तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। क्या ख्याल है आपका? तो बस दो चीज़ों से गुजारिश है हमारी कि आप उर्दू की जब फील्ड में आएँ तो ये ना सोचें कि उर्दू लेते ही आप एक मुल्क में महदूद हो गए। दूसरी बात, आप ये ना सोचें कि उर्दू किसी मज़हब में महदूद है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बोलने में तो उर्दू हिंदी दोनों ही है, उससे राइटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो अच्छा, लेकिन मज़े की बात है, हम जो लोग कहते हैं कि उर्दू इतनी ज़रूरी नहीं है वगैरह वगैरह, वही तो वो लोग हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं अंदर से। ऊपर से कहते हैं नहीं, उर्दू बोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हम हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे अमेरिका में जब उर्दू बोलते हैं तो कहते हैं कि हम उर्दू बोल रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो हम आपको बताएंगे। एक बात मैं आपसे कह दूं कि जब आपके सवाल जवाब होंगे, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना एक बात छोड़ के मैं आपके सामने जा रहा हूँ कि आप हमसे सवालात ज़रूर पूछिए कि जो बार बार मैंने ये कहा है कि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान से ही महदूद नहीं है या किसी एक मुल्क में महदूद नहीं है, तो कैसे आप उसके लिए अपने दरवाजे खोलेंगे बाहर जाने के लिए। उर्दू की सबसे बड़ी मिसाल मेरी मौजूद है ना।
हम आपको तरीक़े बताएंगे, हम आपको ज़रा सा मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा इसलिए माफ़ी कीजिएगा। हम आपको तरीक़े बताएंगे, हम बताएंगे कि किस तरह से उर्दू के गहवारे बाहर भी उगाए जा सकते हैं। बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है उर्दू के लिए, मुल्क से बाहर भी, ख़ासकर अमेरिका और चाइना और जापान लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी उर्दू की ऐसी बात नहीं है। हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो दोस्ती करने का वादा कर रहे हैं हमसे, लेकिन दोस्ती करने से पहले एक किस्सा बता दूं। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह था जो सोचते हैं कि उर्दू में पैसा नहीं है। पैसा तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर और इन साइंसेज में है। मैंने जियोलॉजी से अंडरग्रेड किया, यानी कि क्या कहेंगे यहाँ बीए किया, बीएससी अलीगढ़ से। एक दिन मैं घर बैठा हुआ अपने घर में और मिनरल्स पे काम कर रहा था। हमारी अम्मी जान वहाँ से गुजरी, उन्होंने देखा तो कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिख रहा था, मैं मजबूरन, उन्होंने देखा उर्दू में कुछ लिखा था, उन्होंने बोला ये क्या है, ये शेर है। मैंने कहा जी जी, ये तुम्हारा है? बोले जी। कहने लगी मुझे बहुत खौफ है, मुझे बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोहब्बत किसी और से करो और शादी किसी और से कर लो। मैं फौरन समझ गया उनकी बात, मैंने फौरन यू टर्न लिया और दिल को समझाया कि आपको हैदराबाद हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज में आज के सेमिनार और वर्कशॉप में हाजिरी देने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स? बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है, हिम्मत अफजाई, ज़हे नसीब, ज़हे किस्मत के आप लोगों ने यहाँ बुलाया। और ख़ासकर हुसैनी आलम जो डिग्री कॉलेज है, इसका नाम हमने सुना था, लेकिन पहली बार हमको पता लगा कि हम कितनी मरतबा हैदराबाद आए, लेकिन हैदराबाद का आना अब मुकम्मल हुआ है इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर उर्दू अनमोल रतन का अवार्ड मिलना, इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा मुझे एहसास कमतरी हो रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नवाजने का आप लोगों के। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ यही नहीं कि हम यहाँ आए हैं तो आके चले जाएं और बस एक अवार्ड लेकर चले जाएं, बल्कि साथ साथ मैं गुजारिश ये करूँगा कि हमसे रब्ता किया जाए। जैसे जॉन कॉल्डवेल ने बताया है, बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से रास्ते हैं हिंदुस्तान से बाहर निकलने के लिए, हिंदुस्तान की ज़ुबान को बढ़ाने के लिए। सर आपने उर्दू के हवाले से हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स को काफ़ी इंकरेजमेंट करने के जो है अपने मैसेजेस दिए हैं और इनको रोशन मुस्तकबिल के जानिब राग़िब करने के लिए आपने तमाम टिप्स दिए हैं। आप इन बच्चों में इनकी रोशन मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ उनकी जुर्रत और उनकी जो ओपननेस है वो मुझे बहुत बहुत उम्मीद दिलाती है कि आगे चलकर ये बच्चे बहुत आगे निकलेंगे, क्योंकि इनकी जो जुर्रत और इनकी जो ओपननेस, जो इनके आउट गोइंग हैं ये बच्चे, ये मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है इस कॉलेज को, हुसैनी आलम कॉलेज को। क्या यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जाता है और जो सवालात इनके थे बहुत ही पायदार सवालात थे। मैं कहता हूँ और ये हम हमेशा कहते रहते हैं, बीइंग ए प्रोफेसर हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम रहनुमाई कर सकें जितनी भी कर सकते हों, और ख़ासकर अपनी फील्ड के लिए। हम तो आगे बढ़ गए, अब हम चाहते हैं कि जब पीछे मुड़ कर देखें तो लोग आ रहे हों, ऐसा ना हो कि वो रास्ता खाली हो जाए, इसकी हमें फ़िक्र है। सर ये मैं मान के ये चलूँ कि उर्दू का रोशन मुस्तकबिल हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज से होकर निकलता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पर, जितनी तादाद देखी है उर्दू से रिलेटेड लोगों की, और उर्दू दोस्त की जो मैंने जो जज्बा देखा है यहाँ पर, वो बहुत कम दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल साहब। अमेरिका जाने के बाद हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज हम सबों को याद रखें, यहाँ के मैनेजमेंट को याद रखें, प्रिंसिपल मैडम को याद रखें, प्रोफेसर कुद्दूस को याद रखें। फिर जब कभी आए तो ये खिदमत का मौका दे। बहुत शुक्रिया। और ये तमाम स्टूडेंट्स के बीच में है, आप उर्दू के हवाले से बच्चों का रोशन मुस्तकबिल के लिए हैदराबाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और सारे तालिबात से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा आवाज़ें बुलंद।
مجھے بہت خوشی ہوئی تھی سب سے مل کر اور سارے فیکلٹی اور پروفیسر صاحبہ اور پروفیسر عبدالقدوس سے مل کر بہت اچھا لگا. میں حیدرآباد آتا رہتا ہوں لیکن حیدرآباد میرے پورے ہندوستان میں مجھے بہت پسندیدہ شہر ہے اور انشاءاللہ آتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جان صاحب. مجھے ایک چیز اور یہ پوچھنا ہے کہ بچیوں نے کئی سوالات کیے ہیں اور یہ سوالات اس کے روشن مستقبل کے لیے ہے. آپ چونکہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور حیدرآباد کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ہم امریکہ کا پوری دنیا سے جو لوگ یہاں حیدرآباد آتے ہیں اس کو ہم وارم ویلکم کرتے ہیں, والانہ استقبال کرتے ہیں. ان روشن مستقبل بچیوں کے لیے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ حیدرآباد سے بچیاں امریکہ جانا چاہتی ہیں, اس تعلق سے آپ کا تعاون کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں جیسے شاید آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ایک یو ایس انڈیا ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو ایک واحد آرگنائزیشن ہے جو یو ایس اور انڈیا کا جوائنٹ وینچر ہے اور ایکولی فنڈڈ ہے. اس کے تحت ایک پروگرام ہے فورن لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ جو اردو اور ہندی سکھانے کے لیے اور تیلگو سکھانے کے لیے اسٹوڈنٹس یہاں سے جا سکتے ہیں امریکہ فیلوشپ پر, اور پھر فل بائی فیلوشپس کا بھی پورا رینج ہے ماسٹرس پی ایچ ڈی کے ریسرچ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے ایکسچینج پروگرامز ہے موجود اور ہماری یونیورسٹی اور ساری یو ایس اے کی یونیورسٹیز شامل ہیں اس میں اس پروگرام میں, اور یہاں کی بھی یونیورسٹیز شامل ہیں. تو مجھے بہت امید ہے کہ یہاں سے بہت اسٹوڈنٹس آ سکیں گے اور ہماری یونیورسٹی میں بھی ہمارے ساتھ پڑھا سکیں گے اور ریسرچ کر سکیں گے. سر آپ کو حیدرآباد میں اردو مارک سوسائٹی کو 30 نے اردو رتن ایوارڈ سے نوازا ہے, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ہاؤ یو فیل سر؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, شکریہ بہت بہت, اور انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہم دوست بدوست چلتے رہیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.